بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں معلمہ سحر اکرم۔ آج ہم اردو الف اسٹیپ 4 میعاد اول اس کا پہلا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے حمد۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، حمد کیا ہوتی ہے؟ حمد ایک نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے کورس میں حمد جو ہے اس کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ یہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے اور نظم کا عنوان ہے حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، ہر کام میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں وہ نظر نہیں آتا لیکن ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ میری نظر جو ہے، نظر آنکھ نگاہ، ہمیشہ میری جو نظر ہے وہ صرف اپنے اللہ پر ہے۔ رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر۔ سحر کا مطلب ہے صبح۔ کہتا ہے رات ہو یا دن ہو، ٹھیک ہے، شام ہو یا پھر صبح ہو، نہ اجالے، اجالے روشنی کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر۔ ڈر مطلب خوف ہونا، کسی چیز سے ڈرنا، جیسے ہم لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہوتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر۔ کہتے ہیں نہ تو روشنی میں مجھے کسی کا ڈر ہے، نہ اندھیروں۔ اندھیروں مطلب تاریک، بالکل جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، ڈارکنیس ہوتی ہے، میں کوئی خوف و خطر۔ خوف و خطر کا مطلب ہوتا ہے ڈر ہونا، کسی بھی چیز کا اندیشہ ہونا کہ یہ ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے یا مجھے کوئی کچھ کر دے گا، تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہ تو مجھے روشنی میں کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ ہی اندھیرے میں کوئی خوف ہے، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، آپ کو پتہ ہے آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں، اکثر آسمان سے کوئی نہ کوئی تارا ٹوٹتا ہے، ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شب کو، شب کہتے ہیں رات کو، گرتے ہیں جیسے انگارے۔ بیٹا انگارہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جلتا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ انہوں نے تشبیہ دی ہے، انہوں نے انگارے کے ساتھ ملایا ہے تارے کو۔ کہا گیا ہے کہ جو رات کو تارے گرتے ہیں، جو ٹوٹ کر گرتے ہیں، وہ ایسے لگتے ہیں جیسے جلتے ہوئے کوئلے ہیں۔ وہم کا مطلب ہوتا ہے شک ہونا کسی چیز کا، شک کرتے ہیں یعنی وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ شک کرتے ہیں۔ میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، گھبرانا مطلب کسی چیز سے خوف زدہ ہو کے گھبرانا، خوف ڈر۔ کہتے ہیں میں کبھی بھی کسی چیز سے نہیں گھبراؤں گا کیونکہ میرا خدا ہے میرے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ میرے رستے میں، رستے راستے میں ہو گر میدان۔ میدان ہوتا ہے کھلی جگہ، جیسے ریگستان ہو سکتا ہے، ایسی کھلی جگہ جو ہوتی ہے، یا پرانا کوئی کھنڈر۔ کھنڈر ایسا گھر ہوتا ہے جو ویران ہوتا ہے، جہاں پہ جو بالکل تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کھنڈر۔ سنسان، سنسان ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بالکل کوئی انسان رہتا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سنسان، کوئی انسان یا جانور کوئی نہ رہتا ہو۔ کوئی مرگھٹ، مرگھٹ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ مردوں کو قبرستان میں کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اسی طرح جو ہیں ہندو ہیں وہ جلاتے ہیں، تو مرگھٹ جو ہے یہاں پہ جہاں پہ وہ جلاتے ہیں مردوں کو، اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستان، کہ مردے جلانے کی کوئی جگہ ہو، یا پھر قبرستان کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ مردوں کو جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو دفناتے ہیں۔ نہ خطا، خطا ہوتا ہے گناہ کرنا، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان۔ خطا مطلب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، میں کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا، اس لیے میں کبھی بھی گھبراتا نہیں ہوں۔
کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ ہو بیابان، بیابان ہے ویران جگہ یا ریگستان، ریگستان مطلب صحرا جہاں پہ مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، ریت ہی ریت ہوتی ہے صرف۔ بیابان میں گزر میرا، کہتے ہیں اگر میرا صحرا میں سے بھی گزر ہو جہاں پہ کوئی چرند پرند نہ ہو، کوئی انسان یا جانور نہ ہو، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، سمندر آپ کو پتہ ہے پانی جہاں پہ ہوتا ہے اس کو سمندر بولتے ہیں، بڑا سا ہوتا ہے دریا سمندر، تو کہتے ہیں اگر میں پانی میں بھی جاؤں تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، اگر میں اپنے گھر سے دور بھی چلا جاؤں تب بھی رہے پھر بھی قوی جگر، قوی جگر کہا جاتا ہے ہمت کو، حوصلے کو، مضبوط دل کو، مطلب حوصلے سے کام لینا، بہادر ہونا، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اگر گھر سے دور بھی چلا جاؤں میں پھر بھی ہمت سے کام لوں گا، میں پھر بھی بہادر رہوں گا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اچھا اس میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں شاعر نے کیا کہا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور اس سے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، چاہے دن ہو یا رات، آسمان سے تارے ٹوٹیں یا پھر کوئی بھی چیز ایسی جیسے قبرستان ہے یا کھنڈر ہے، مجھے کہیں پہ بھی دل جو ہے ڈر نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ الفاظ معنی دیے گئے ہوئے ہیں۔ خطر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا خطرہ، خطرہ مطلب ہمیں کسی چیز کا ڈر ہو، کسی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے، وہ ہوتا ہے خطرہ۔ بیابان، ویرانہ، ویرانہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیابان ویرانہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی رہتا نہ ہو۔ کھنڈر، تباہ شدہ عمارت، مطلب کوئی گھر جو بالکل ختم ہو چکا، وہاں پہ کوئی رہتا بھی نہ ہو اور جو گر رہا ہو، وہ ہوتا ہے کھنڈر۔ انگارے، دہکتا ہوا کوئلہ مطلب جلتا ہوا کوئلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آگ جلاتے میں جو کوئلے ہوتے ہیں نا وہ ہے جلتا ہوا کوئلہ۔ اوسان، خطا ہونا، بدحواس ہونا یا ڈر جانا۔ اوسان مطلب ہمیں کسی چیز کا ڈر کی وجہ سے ہمیں بالکل بکھلا جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اوسان خطا ہونا۔ قوی جگر، ہمت ہونا، حوصلہ ہونا اور بہادر ہونا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا ہے معروضی سوالات کی میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کو آپ لوگ خود کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی۔ سب سے پہلا، اسماعیل میرٹھی کی اخلاقی نظمیں ڈیش سال گزرنے کے بعد آج بھی مقبول ہیں۔ کہتے ہیں کتنے سال گزرنے کے بعد بھی اسماعیل میرٹھی کی جو نظمیں ہیں وہ ابھی بھی مقبول ہیں لوگوں میں۔ 3 سال، 50 سال، 100 سال یا 70 سال، یہ آپ لوگ اپنی نظم پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے، نعت، غزل، حمد، مرثیہ۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے آپ کو پتہ ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ لفظ اجالے کی ضد ڈیش ہے، ضد کا مطلب ہوتا ہے مانی ہونا، ٹھیک ہے، مطلب اس کا مترادف ہونا، اس کے جیسا ہی لفظ ہونا۔ روشنی، اجالا روشنی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو صبح یا پھر خوف۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو میں نے ابھی بتایا اس کا معنی۔ اس حمد میں شاعر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں۔ شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے، ڈر، بے خوف ہونا، دکھ، ارادہ۔ آپ کو پتہ نا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو مجھے ڈر نہیں ہے، تو یہ ہوگا بے خوف ہونا۔ اس کے بعد ہے لفظ کھنڈر کا مطلب ڈیش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کھنڈر کا کیا مطلب ہے، جہاں پہ کوئی رہتا نہ ہو، جو عمارت خراب ہو چکی ہو، ختم ہو چکی ہو، ٹھیک ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ ڈیش ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ کیا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، کم ہمت ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے یا بزدل ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ خود سے کریں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کے معروضی سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا تھا، اسماعیل میرٹھی کی اخلاقی نظمیں ڈیش سال گزرنے کے بعد آج بھی مقبول ہیں، تو وہ ہوگا 100 سال۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے۔ لفظ اجالے کی ضد ڈیش ہے، اجالے کا معنی کیا ہے، روشنی۔ اس حمد میں شاعر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں، اپنا ڈر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھنڈر کس کو کہا جاتا ہے، کھنڈر کا مطلب کیا ہے، تباہ شدہ عمارت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بہادر کہتے ہیں۔
اس کے بعد ہے اس حمد کے شاعر کون ہیں، اور یہ آپ جب حمد پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے شاعر کو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس حمد کے شاعر کون ہیں، اسماعیل میرٹھی ہیں. اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے. اس حمد کا جو خیال ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک مصرع کیا تھا؟ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اس کے بعد ہے حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے. ایک بند میں 5 مصرے ہیں. اچھا، یہ پہلے میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میری نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے، دن ہو یا رات ہو، روشنی ہو یا اندھیرا ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اس کے بعد ہے حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے آسمان سے تارے ٹوٹنے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنے میں جلتے ہوئے کوئلے لگتے ہیں. اس لیے ہمیں جن کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں گھبراتے ان چیزوں سے. اس کے بعد ہے حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے. ان جگہوں کی فہرست بنائیے. میں نے آپ کو بتایا کون کون سی جگہیں تھیں. سنسان علاقہ، کھنڈر ہو گیا، قبرستان ہو گیا، ٹھیک ہے، جہاں سے ہمیں ڈر لگ سکتا ہے، بیابان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ لوگوں نے فہرست بنانی ہے، اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے. اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لیے کچھ ذخیرہ الفاظ دیے گئے، ان کو استعمال کر کے آپ نے اپنے کوشچن کے آنسرز نوٹ کرنے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کا ہے دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے. آپ کو پتہ ہے ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک جیسے، جو بولنے میں ایک جیسے لگتے ہوں، ضروری نہیں ہے ان کا مطلب سیم ہو لیکن وہ بولنے میں ایک جیسے لگتے ہوں، جیسے کہ نظر، خطر، تارے، انگارے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے باقی سارے آپ نے خود کرنے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ خود کریں گے. میدان، گھر، سفر، کھنڈر، سحر اور آسمان، یہ آپ لوگ خود سے کریں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا کچھ تحریری کام ہے جو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے اور کچھ آپ نے بکس پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے نوٹ بکس پہ نوٹ کرنے ہیں. اس کے سوالات کے جوابات آپ نے ذخیرہ الفاظ کو استعمال کر کے اپنے سوالات کے جوابات بھی آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ ہی رائٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کی بک کا صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 جو ہے وہ مکمل آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.